نحمده ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم رؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ المولانا العظیم. آقائے کل جہاں، تاجدار محشر، دولائے عرش، زینت فرش، حبیب کبریا، شہنشاہ لامقام، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظیم مہربان اور کریم بارگاہ میں مل کے بڑی عقیدت اور بڑی محبت پیدا ہو جائے. درود پاک پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مل کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کرے ہم سب کے مولا کریم کا نام ہمیشہ بلند رہے. خدا کرے ہمارے محبوب آقا، ہماری جان، ہمارا ایمان، ہمارا مان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے. عزیز دوستو، مل کے سارے یہ دعا کرو، اللہ کریم ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے کہ آج ہمیں رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اللہ نے نصیب فرمایا. عزیز دوستو، یہ بڑی رحمت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کرے اللہ ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرما لے. آمین. اور رمضان المبارک کی جتنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اس کے جو فضل اترتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل ہوتے ہیں، اللہ ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کریں گے، ہمارے جیسے بھی اعمال ہیں، جیسے بھی ہم روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پیش کر رہے ہیں، سحری افطاری کر رہے ہیں، اللہ اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، قرآن پاک کی سورۃ بقرہ آج ہمارے موضوع میں ہے. الحم شریف کا جو درس تھا وہ پورے پنجاب میں جس جگہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہم وہاں پہنچے، اور بہت ہی خوبصورت اس کا رزلٹ ہمیں ملا. اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ مالک، ہم کون ہوتے ہیں تیرے دین کو پھیلانے والے؟ ہم ایک عاجز کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم بھی بخشے جائیں، ہمارے والدین بھی بخشے جائیں، ہمارے اوپر بھی تو راضی ہو، ہمارے ماں باپ پہ بھی راضی ہو، اور یہ جو علم ہے اس کو صدقہ جاریہ بنا کر ہمارے لیے باعث بخشش بنا دے. بہت اچھا اس کا ہمیں فیڈ بیک ملا، بڑے لوگوں نے اس کو سراہا. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی عاجز، میں ہمیشہ سے
جہاں بھی گفتگو پہ مجھے موقع ملا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو ایسی ہو کہ وہ ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے، وہ ایک ریڑھی والا جو ریڑھی چلا رہا ہے اس کو بھی سمجھ آئے، اس کو دل بھی مانے، اس کو دماغ بھی مانے، اس کو جان بھی مانے، اس کو ہر مسلک مانے۔ اس کی وجہ یہ ہے کوئی ایسی بات ہم اپنی زبان سے نہیں کرنا چاہتے کہ جو کسی طرح کا بھی کوئی ایلیگیشن بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علم جو ہم پھیلا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر وہ بات کیا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں بڑے نکھرے ہوئے انداز سے بات پیش کرنے کی، صرف اس لیے اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ تو آج سورۃ بقرہ میں ہی ہم اس کو شروع کرتے ہیں، لیکن جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، تھوڑا روزہ کے حوالہ سے ہم اہم باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں، ہم اسی کے حوالہ سے چند ایک نکتے پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو ویژن ہے یہ روشن ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا اس کا یہ رکن کا اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ یاد رکھیے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پہ کیے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی والے، اب آپ نے ذرا بات کو سمجھنا ہے۔ صوم جو ہے عربی لغت کا لفظ ہے، مفسرین نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی لغت بیان کی ہے کہ اس کی لغت کدھر کو جاتی ہے۔ الصوم فی اللغت الامساک، صوم جو ہے عربی زبان کی لغت میں کہتے ہیں رک جانے کو۔ جب عرب دنیا میں ہوا کے بڑے بڑے جھکڑ چلتے تھے ریگستانوں میں، جھکڑ جو چلتے تھے، تو جب وہ جھکڑ رک جاتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا سامت الریح، کہ ہوا کا جھکڑ رک گیا ہے، ہوا کا جھکڑ رک گیا ہے۔ اسی طرح محققین نے اس نقطے کو اس کے ساتھ عربی لغت میں روکا ہے کہ نفس کا جو منہ زور گھوڑا ہوتا ہے وہ روزے کی برکت سے اللہ اس کو روک دیتا ہے۔ روزے کی برکت سے روزہ شروع کہاں سے ہوا؟ جناب بابا جی بابا آدم علیہ السلام، آپ ہی کی اولاد میں تیمور الثالث ایک بڑا خوبصورت ذہن کی فتین عقل کو استعمال کرنے والا بادشاہ ہوا ہے، تیمور الثالث اس کا نام تھا۔ وہ کہتا ہے اس کے دور میں قحط پھیل گیا۔ کیا ہو گیا؟ قحط پھیل گیا۔ اب یہ بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں اور رحمتوں کی کیا ہم شمار کر سکتے ہیں۔ ہر امت کے اوپر قحط آنے کی مختلف وجہ بنتی رہی، لیکن اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی، حضور نے فرمایا 2 اللہ نے فوراً قبول فرما لی اور ایک کے لیے کہا محبوب یہ نہیں ہوگا۔ پہلی دعا حضور نے فرمایا میں نے دعا کی کہ میرے مولا میری امت کو قحط کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ نے فرمایا محبوب نہیں آئے گا قحط، قبول ہوئی دعا۔ دوسری دعا آپ نے فرمائی کہ میرے مولا میری امت کو پانی کا جو عذاب پہلی امتوں کے اوپر آ کے ٹکراتا رہا، میری امت پہ پانی کا عذاب نہ آئے، فرمایا قبول ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا مولا یہ آپس میں فرقوں میں نہ بنائے، یہ جھگڑے نہ کریں دین کے اوپر، یہ مسائل ان کے اندر پیدا نہ ہو سکیں۔ فرماتے ہیں حکم آیا کہ نہیں محبوب یہ معاملہ ادا ہوگا، یہ تو یہ کریں۔ بات یہ ہے فرقہ بازی میری زندگی گزر گئی، یقین کیجئے یہ مائک کے آگے آ کے کھڑے ہونا، باتوں کو ایکسپلین کرنا سوکھا کام نہیں ہوتا۔ آپ بہت ساری باتوں کا سہارا لے لے کے باتوں کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جب بھی سہارا لیا ہے خدا کی عزت کی قسم گنبد خضرا والے یار کا سہارا لیا ہے، کسی کے اوپر کبھی کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جانتے ہو کیوں؟ صرف اس لیے کہ نہ جانے کون اللہ کو پیارا ہے، کون اللہ کو محبوب ہے، کس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ارے اس سے اللہ محبت کرتا ہو، ہم اس کو برا کہہ رہے ہیں تو ہمارا برا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بڑی سمجھ کے ساتھ ہر معاملے کو لے کے چلنے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو یہ نفس کا جو منہ زور گھوڑا ہوتا ہے اس کو روک دیتا ہے روزہ، یہ ہے اس کی لغت۔ اب آئیں یہ شروع کہاں سے ہوا؟ باب آدم کی اولاد میں تیمور الثالث بادشاہ ہوا ہے، قحط پھیل گیا اس کے علاقہ میں۔ اس نے اپنی رعایا جو تھی، جو اس کے قریب تھی، جس کے پاس غلہ مال و اسباب زیادہ تھے، انہوں نے ان کو اکٹھے کر کے ایک میٹنگ کی کہ ایسا کرو، ایک وقت کا کھانا روکو، اور وہ کھانا جو بچے گا ایک وقت کا روکا جائے گا، وہ اور علاقوں میں اس کو بھیجا جائے تاکہ قحط کے اوپر قابو پایا جائے۔ قحط کا معاملہ تو ٹل گیا، لیکن اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آ گئی۔ اللہ رب العزت نے آگے آنے والے سارے نبیوں میں اس کو رائج فرما دیا۔ اب آپ دیکھیں میڈیکلی بھی اس کے بہت فائدے ہیں، اور ظاہری اس کے فائدے میں کچھ دن پہلے بھی مسجد میں یہ عرض کر رہا تھا، مسجد بھری ہوئی ہے فجر کے وقت، جبکہ ایک صف بھی پوری نہیں ہوا کرتی عام مساجد میں، تو مسجدیں بھری ہیں، دسترخوان بھرے ہیں، صبح سحر اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا رمضان کی برکتوں کا کمال ہے۔ اب حق تو یہ بنتا ہے اس کی برکتوں کے اوپر ہمارے اوپر اثر بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس کو عملی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ان باتوں کو اپنے اندر اتار دیں۔ اب ہمیشہ سے جو ہمارے اندر نہیں اترتی یہ باتیں تو نقصان، یہ جو شیر شیطان ہے نا، یہ پنجے پیچھے دے جا رہا ہوتا ہے۔ جب اس کو پھر موقع ملتا ہے، رمضان ٹل جاتا ہے، رمضان گزر جاتا ہے، تو یہ جھپٹتا ہے بندے کا، اس کا پیچھے والا سارا معاملہ بھی لے کے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں نے پڑھا، روزہ نیک نیت سے رکھو اگر، روزہ نیک نیت سے رکھو اگر، اللہ رب العزت اعلان فرما دیتا ہے کہ بندو تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو یہ جلا دیتا ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ روزہ یہ نہیں یہ کھانا نہیں، تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، ہر عمل تمہارا اس طرح پر روزہ ہو کہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ یہ کرم اور یہ کمال ہونا چاہیے۔ اب آپ ایک بات کو سمجھ لیجئے، اس کی برکتیں کیسی برکتیں ہیں۔ عام دنوں میں ہم اگر کوئی عمل کرتے ہیں نیک یا صالح تو اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے 1 سے لے کے 7 گنا تک یا 10 گنا تک۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے رمضان المبارک میں جب بندہ کوئی عمل صالح کرتا ہے تو میں اس کا اجر 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے 5 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک لے جاتا ہوں، 700 گنا تک لے جاتا ہوں۔ یہ اس کے اجر ہے۔ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے۔ آپ دیکھ لیجئے اپنی اپنی زندگی کو دیکھ لیجئے، کتنے گناہ ہیں جو روزے کی برکت سے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، کتنے گناہ ہیں۔ تو یاد رکھیے اسی طرف اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ لعلکم تتقون، صرف اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے عزیز دوستو سیکھنے کو یہ وقت ہے ہمارے لیے۔ پچھلے گناہوں کا بونس اللہ دے رہا ہے کہ میں مٹا رہا ہوں۔ آگے تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کہ تو کس محبت، کس انتہا کی شدت کے ساتھ میرے ساتھ جڑ جاتا ہے تاکہ میں تیرے لیے خیر ہی خیر لکھ دوں۔ ہمارا آج کا درس سورۃ بقرہ شریف کا ہے، چونکہ الحمد شریف کا درس ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر چاند کے پہلے جمعہ کو پاکپتن شریف میں ہم اس کو لے کے چلیں گے، اور اب جیسے سورۃ بقرہ ہے اس کی کل 287 اس کی آیات ہیں۔ اب ہم ان کو تو اتنے مفصل انداز سے بیان نہیں کر سکتے، وقت اپنا قلیل ہے۔ تقریباً اس کا آدھا رکوع پہلا جو ہے وہ میں آپ کو لفظ بلفظ ترجمے سے سمجھاتا ہوں، پھر ہم نے تقریباً 8 یا 10 موضوع نکالے ہیں اس میں، اور اتنے اہم موضوع، اتنے خاص موضوع ہیں، میرا دل کہتا ہے
ہم نے قرآن سے ترجمے کے ساتھ پڑھنے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کرنے ہیں۔ اسی عمل سے میرا دل کہتا ہے اللہ ہماری سمتوں کو درست فرما دے۔ الف لام میم، قرآن پاک میں ایسے الفاظ حرف مقطعات کا استعمال بشمار جگہ قاف ہا صاد الف لام میم الف لام را، مختلف جگہوں پہ اس کے اوپر کل مفسرین نے خاموشی کا اظہار کیا ہے کہ ان کے اندر کون سا علم چھپا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ سب نے ان کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب میں آپ کی بڑی زیادہ توجہ چاہوں گا، سب کی ساری باتوں کا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی شک نہیں اس کتاب کے اندر، اور کوئی اس کے اندر ایسی غلطی نہیں ہے، ہدی للمتقین، ہدایت والوں کے لیے یہ بہت کافی ہے، ہدایت والوں کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، چیلنج کر رہا ہے مولا، کیا کر رہا ہے؟ چیلنج کر رہا ہے کہ اس کے اندر لا ریب یہ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب یاد رکھیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، حدیث شریف پیش کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عربوں نے آ کے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کتاب جو اس کے اوپر اتر رہی ہے یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی ایسا لکھ سکتے ہیں، ہم بھی ایسا، ہائے 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 ہائے، اللہ کو جلال آیا۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو فرمایا محبوب ان کو کہو اس کی مثل ایک سپارہ ہی لکھ کے دکھا دے، اس کی مثل بولے کوئی ایک سپارہ اس کی مثل بنا کے مجھے دکھا دے۔ اوپن چیلنج آیا، اب اوپن چیلنج آیا تو نہیں بنا سکے، نہیں کر سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، علامہ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عرب دان پکڑ کے وہ لائے کہیں سے، بڑا عربی کے اوپر مہارت تھی اس کو، کہ تیرا کام یہ ہے کہ تم نے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کرنا ہے۔ پکڑ کے لائے، آپ حرم میں تھے اور اس کو بھیجا کہ تم نے جا کے دلائل مدللانہ انداز سے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، حضور کے لیے کہا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تم عربی کے اوپر مہارت رکھنے والے ہو، تم نے مدلل انداز سے باتوں کو ایسے پیش کرنا ہے کہ ان کو ہرا دو، اوپر سے ہم سارے آ جائیں گے، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ ارے خدا کے بندو، جس کا راکھا خدا ہوتا ہے اس کو کبھی کچھ نہیں ہوتا، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بات بڑی لکھی بات ہے، اور خود رسول اللہ جو حبیب اللہ بھی ہے اور محبوب اللہ بھی ہے، اب اس کو پکا تیار کیا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مدلل انداز سے گفتگو کو شروع کرو۔ اب اس بندے نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے پہلی نگاہ سے دیکھا، ادھر ہی کھڑے ہو کے کافروں کی طرف منہ کر کے کہتا مجھے جس خدا نے پیدا کیا ہے مجھے اس کی قسم یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور حضور کی طرف دوڑ کے گیا، یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اور نبی پاک کے جا کے قدموں سے لپٹ کے آپ کے سینے لگ گیا کہ آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، جیسے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، مل کے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، مل کے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں
اے ظرف نظر دیکھ ذرا دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ ذرا دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا ہو نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا ہو نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا۔ ایک ہی لمحے نگاہ رسول اللہ کے چہرے پہ پڑی اور کہنے لگا یہ چہرہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اللہ کی عزت کی قسم، پھر مجھے یہ کہنے دیجئے وہ ذات بھی لاعب تھی، یہ قرآن بھی لاعب ہے۔ امام بخاری نے تو اس انتہا تک حضور کی ذات کو قرآن سے جوڑ دیا ہے، اس ذات تک آپ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے چند لمحے پہلے، چند دن پہلے مسجد نبی شریف میں آنا چھوڑ دیا، طبیعت بیمار ہو چکی تھی۔ اب ایک دن حضور نے چاہا کہ میں دیکھوں تو صحیح اپنے غلاموں کو یہ کیسی عطائیں فرما رہے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھڑکی جو کھلتی تھی ریاض الجنہ میں، اس کھڑکی کے پردے کو ہٹایا یا کھڑکی کو کھولا، ہم صفوف فی الصلاۃ، وہ سارے نمازوں کے اندر تھے، جب وہ 3 دن ہو چکے تھے نگاہوں نے مصطفیٰ کریم کا چہرہ نہ دیکھا تھا۔ ایک عجیب کیفیت تھی ساروں کے اوپر، جب وہ کھڑکی کھلی یا دروازہ کھلا یا پردہ ہٹا، جو ہی اس کی آواز ان کانوں میں پڑی جو نمازوں کے اندر تھے، ساروں نے رخ کعبے کی طرف چھوڑ کے حضور کے در دولت کی طرف کر دیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں، امام ابو بکر صدیق مقتدی جتنے کھڑے تھے سبھیوں نے اپنے چہرے کو حضور کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اب جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ گئی۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ ایسے آئی جیسے قرآن کو پکڑ کو کھولو اور وہ کھل جاتا ہے، ایسے حضور کا چہرہ بھی کھل گیا۔ اب یاد رکھیں قبلہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ نمازیں، بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جو بھئی نماز جاری رکھو، نماز جاری رکھو۔ ان کو پتا تھا نمازیں مکمل ہی دین سے ہوتی ہیں۔ تو یہ لا ریب ہے اور یہ آپ کو ہدایت کے طرف لے کے جانے والی کتاب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو بے دیکھے ایمان لے کے آئے، بن دیکھے ایمان لے کے آئے۔ اب یہاں پہ بھی ایک حدیث میں، چونکہ ہر آیت کے اوپر ایک حدیث میں بیان کرتا چلوں گا تاکہ سمجھ ہماری روشن ہوتی جائے، کیونکہ قرآن خاص زبان اور خاص گرامر کے اصولوں سے اترتا ہے، اس کو آسان کر کے بتانا مفسرین کا کام ہے، اور حدیثوں سے وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو بے دیکھے ایمان لے کے آئے اور نمازیں قائم رکھیں اور ہمارے دی ہوئی روزی میں سے انہوں نے رزق دیا، تو یہ بہت صالح عمل ہے، یہی وہ مومن لوگ ہیں، یہی وہ مومن لوگ۔ یہ بن دیکھے ایمان کا بھی بڑا رولا ہے، بن دیکھے ایمان کی بھی بڑی سٹوری ہے۔ بن دیکھے، اب یہ دیکھے کتنا بڑا چیلنج تھا کہ کوئی بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ کوئی خدا ہے اور سب نے ماننا ہے کہ خدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اب یہاں پہ سمجھیے، میں ایک حدیث سناؤں گا جو اکثر آپ میرے زبان سے سنتے ہیں، سکون آئے گا، آپ کے دل کو سکون آئے گا۔ اب دیکھیں صحابہ کا ایمان حضور کے ساتھ کیسا پکا تھا، اور اگر صحابہ حضور کے ایمان کے ساتھ اور حضور کے عشق اور حضور سے محبت اور حضور سے لگن کی وجہ سے
اگر کئی راستہ کوئی ایسا قدم بھی اٹھا دیتے تھے جو شریعت کے اندر نہیں ہے، شریعت کے اندر نہیں ہے، اگر صحابہ حضور کے ساتھ عشق کی وجہ سے کوئی ایسا قدم بھی اٹھا دیتے، رب اس قدم کو بھی قبول فرما دیتا تھا۔ اور میں حدیث سے ثابت کر رہا ہوں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے باہر نکلے سیر و سیاحت کے لیے۔ آپ نے دیکھا ایک بندہ اونٹ پکڑ کے بیچنے کی غرض سے کھڑا ہے، اونٹ پکڑ کے۔ حضور نے پوچھا بھئی یہ اونٹ بیچنا ہے؟ جی بیچنا ہے۔ کتنے کا؟ جو قیمت طے ہو گئی 800 درہم طے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تیرا اونٹ مجھے پسند ہے، 800 درہم تیری آواز مجھے پسند ہے، تیری میری بات اوکے، پیسے میں لے کے آتا ہوں، کیونکہ پیسے کی غرض سے تو میں تھا ہی نہیں نکلا، کیونکہ تجارت کی غرض سے میں نہیں آیا۔ حضور تشریف لے گئے، اس کو کھڑا کر کے گزرگاہ تھی، چونکہ لوگ گزر رہے تھے، کسی گزرنے والے یہودیوں کا ایک ٹولہ جو گزرا۔ یہ میں ساری حدیث عرض کر رہا ہوں، یہ بن دیکھے ایمان کی حقیقت بتانے لگا ہوں کیا ہے، پریکٹیکل بتانے لگا ہوں کیا ہے۔ اب وہ یہودیوں کا ٹولہ جو گزرا تو پوچھا بھئی یہ گھوڑا بیچنے کے لیے ہے؟ جی بیچنے کے لیے۔ کتنے کا؟ کہا جی بک چکا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ کہا جی مدینے میں ہے کوئی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو ہی وہ یہودیوں نے سنا تو انہوں نے کہا یہ تو بات اور طرف نہ جائے گی۔ انہوں نے شرارت جو ہر وقت سنتی تھی، جن کو ہر وقت شرارت سنتی ہے وہ سمجھ لیں وہ یہودیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ شرارت جو سنتی تھی، انہوں نے کہا بھائی اب تمہیں پیسے دیتے ہیں 1000 درہم، تو وہ اگر آئے تو تم کہنا نہیں میرا تو سودا آگے ہو گیا کسی سے، آپ تو موجود ہی نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بندہ لالچ میں آ گیا، حضور تشریف لائے، 800 درہم پیش کیے۔ اس نے کہا جی میری تو تھوڑی گل ہی کوئی نہیں ہوئی، میری تو آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا ایسے نہ کرو، امام حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ آپ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں خدا کی قسم پوری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معصوم کوئی تھا ہی نہیں، اتنے معصوم تھے حضور کہ آپ کی اداؤں میں بھی معصومیت جھلکتی تھی، آپ کی وفاؤں میں بھی جھلکتی تھی، آپ کے بولنے میں بھی جھلکتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا بھئی ایسا نہ کرو، ہماری بات طے ہو چکی ہے، 800 درہم۔ شور تھوڑا برپا ہو گیا، لوگ رک گئے، کیا بات ہے؟ سرکار نے فرمایا بھی میرا 800 درہم میں سودا اس کے ساتھ طے ہو چکا تھا، تو یہ اب لینا ہی نہیں چاہ رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طے ہوا تھا۔ بندوں نے کہا جی آپ کی شریعت ایسے موقع پہ کیا کہتی ہے؟ فرمایا گواہ پیش کرو۔ تو فرمایا جی آپ گواہ دے دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ذرا دل کو توجہ بنا کے سننا، جب یہ بات ہو رہی تھی اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اب صحابہ بھی جڑ گئے تھے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا میں موجود تھا جب یہ بات ہو رہی تھی، میں موجود تھا۔ اب حضور نے متعجبانہ انداز میں کہا کہ خزیمہ تو تھا ہی نہیں۔ خیر گواہی مل گئی، پیسے دے دیے، سودا لے لیا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بن دیکھے ایمان کی تفسیر بتانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کجاوے میں ایسے لے کے بغل میں حضرت خزیمہ کو کہا او خزیمہ تو تھا ہی نہیں، تو نے کیوں گواہی دے دی؟ ہائے 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 ہائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ان کی چال ہی بکھری ہوتی ہے لیکن منزل پہ انہی کی چال ہی لے کے جاتی ہے، تمہیں توڑ یہی پہنچا کے آتے ہیں۔ حضرت خزیمہ نے ہاتھ باندھے حضور کے آگے اور ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ کا سونا جملہ بولا، حضور ہم نے خدا دیکھا ہے؟ بولو ہم نے خدا دیکھا ہے؟ نہیں حضور ہم نے خدا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرما دیا خدا ہے، ہم نے مان لیا خدا ہے۔ آپ کے کہنے پہ بن دیکھے خدا کی گواہیاں دے رہے ہیں، یہ اونٹ کی گواہی کیا چیز ہے؟ یہ اونٹ کی گواہی کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو روک کے کہا لوگوں سنو، میری شریعت ایک کے گواہ کو ایک ہی گنتی ہے، کنسیڈر کرتی ہے۔
لیکن جہاں پر میرا خزینہ گواہی دے گا، ایک کی گواہی دو کے بدلے سوال کی جائے. یہ ہوتا ہے بن دیکھے ایمان. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یؤمنون. اور وہ ایمان لائیں اس پر جو آپ پر اترا. اللہ کہتا ہے محبوب مومن وہی ہے جو آپ پہ جو اترا ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آئے. جو حضور نے فرما دیا اس کے اوپر ایمان لے کر. یاد رکھیے جب واقعہ معراج ہوا تو کفار نے اکٹھے ہو کے کہا اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا. یہ کہہ رہے ہیں میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا. حضرت ابو بکر صدیق کو کہا ارے ابو بکر پہلے تو یہ بتا کوئی بندہ ایک ہی رات میں یہاں سے مسجد اقصیٰ پھر وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں جا سکتا ہے؟ کہا جی نہیں. تو فرمایا پھر جس کے ساتھ تو محبت کے دعوے کرتا ہے، حضور کا نام لیا، وہ تو کہتے ہیں کہ میں اس طرح گیا ہوں، ادھر بھی گیا ہوں، ادھر بھی گیا. فرمایا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ دل مانتا ہے وہ سچ ہے. تو یہ وہ چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ اترا آپ کے اوپر آپ نے جو فرما دیا صحابہ نے سارے تسلیم فرما دیا. اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. بڑی اہم بات یہ ہے وہ دیکھی جائے گی. او بھائی کب دیکھی جائے گی؟ تم لاہور کے لیے جانے کی تیاری کرتے ہو، بیگ بند کرتے ہو، گاڑی کا تیل دیکھتے ہو، گاڑی کے ٹائروں کی ہوا دیکھتے ہو، اپنے کپڑے دیکھتے ہو، اور یہ 3 دن کے سفر کے لیے تو پوری تیاری کر کے جاتے ہو. جو لاکھوں سال گزارنے ہیں اس سفر کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں دیکھی جائے گی نا. یہ بات ایسے نہیں ہوگی. اپنے اندر ہوش پیدا کرو، ہم کہاں کس ذمت کو جا رہے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی راہ ہدایت پر ہے. واولئک ھم المفلحون، اور وہی فلاح والے لوگ ہیں. اب یہ تو ہو گیا موضوع وہ جو ہم نے ترجمہ و ترجمہ آپ کو پیش کیا. اب چونکہ سورۃ بقرہ کی میں نے پہلے بھی عرض کی کہ اس کی 287 آیات ہیں، تو ہم نے اس میں سے موضوع اٹھائے ہیں 8 یا 10 جو کہ اللہ نے چاہا تو ہماری زندگی میں بڑی اہم چیزیں چھوڑ کے جائیں گے. پہلا موضوع ہے موت کے حوالہ سے سورۃ بقرہ میں کیا ذکر ہے. ہم ذرا بات کو سمجھنا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ترجمہ ہے جی تم خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم خدا کا انکار کیسے کرو گے؟ تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں پھر موت آئے گی. ثم الیہ ترجعون، پھر تم واپس وہاں جہاں جانا ہے وہاں پہ لوٹا دیے جاؤ. اب اس کی ذرا تفصیل کو سمجھیے. قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے تمہاری جرت کیوں ہے کہ انکار کرو کہ میں نہیں. ہائے 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 ہائے. قرآن کے ترجمے کو پڑھ کے تو دیکھیں، بندے کی عقل تنگ ہو جاتی ہے. رب کیسے کیسے چیلنج کرتا ہے، کیسے کیسے چیلنج کرتا ہے. وہ جو میں نے پہلے بات کی، اللہ نے کھلا چیلنج کیا محبوب اس کے مثل ایک سپارہ بنا دے. نہیں بنتا. 10 آیات بنا دے، نہیں بنتی ہو ایک ہی آیت بنا دے، ایک ہی آیت بنا دے. نہیں بنی تھی اوپن چیلنج. یہ اللہ کے اوپر سے یہ اتر رہے ہیں. یہ قرآن کے لفظ کلام لفظ، یہ جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ ہم سے کلام کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے تم کیسے جرت کر سکتے ہو کہ خدا نہیں، حالانکہ تم موت میں تھے. یہ بات کو سمجھنا ہے. اللہ کہتا ہے تم موت میں تھے. کون سی موت؟ اس بات کو سمجھ لیجیے. جو پیدا ہونے سے پہلے جس جہاں میں تھے اللہ اس کو کہہ رہا ہے تم اس موت میں تھے، تم اس موت میں تھے. پھر اللہ فرماتا ہے ثم یحییکم اموات فاحیاکم، بس ہم نے تمہیں زندہ کیا. پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ موت میں تھے، عالم ارواح میں. رب کہتا ہے فاحیاکم، میں نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر موت دوں گا. جو بابا فرید الدین گنج شکر پہ بھی آئے، جو میرے والد محترم پہ بھی آئی، جو آپ کے جو گزر گئے سب پہ آئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی.
سما یمیتکم، یہاں پہ ایک نقطہ سمجھ لیجئے، اگر قرآن اس سما یمیتکم کہ پھر موت آئے گی اس کے بعد معاملے کو چھوڑ دیتا، ہم بھی سمجھتے کہ مرنے والے مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن قرآن کے لفظوں کا حسن دیکھیے، اللہ فرماتا ہے سما یحییکم، پھر تمہیں زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، اس دن کے لیے جہاں سب نے واپس اکٹھے ہو کے جانا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیے کہ موت حق ہے، بھاگ نہیں سکتے ہو، اس کا انتظام کرنا شروع کر دو کہ جو چیزیں یہاں پہ کام آئیں گی اسی کو اکٹھا کرنا شروع کر دو، موت تو آنی آنی ہے۔ تو رات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے اکٹھے ہو کے کہا کہ نبی موسیٰ، بندہ مر جاتا ہے وہ زندہ ہوگا کیسے مانے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف اشارہ کیا، مولا ہن میں کی دساں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کو قبرستان میں لے کے جاؤ، ان کو کہو جس قبر پہ ہاتھ رکھنے میں ہم اس قبر سے مردے کو زندہ اٹھا دیں گے۔ یہ تورات کا میں آپ کو بات پیش کر رہا ہوں، تورات میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیر ہو گئے، آپ نے پکڑا پکڑ کے قبرستان میں چلے گئے۔ اب جو قبرستان میں پہنچے ذرا توجہ کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس قبر پہ ہاتھ رکھ دو مردہ اٹھا دیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں زندہ کر دوں گا۔ نہیں جی، انہوں نے سارا تو پرانی ایک ضعیف کی قبر جن کے نشان بھی مٹ چکے سن اس کے اوپر ہاتھ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے اوپر اپنا عصا رکھ کے کہا قوم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو۔ یہ تورات کے لفظ میں عرض کر رہا ہوں، تورات کے لفظ کہ قبر پھٹی اور ایک ضعیف بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا۔ بندے دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ انہوں نے پوچھا بابا جی کب کے فوت ہوئے ہیں؟ بابا نے جو بتایا تو 100 سال ہو چکا تھا۔ پوچھنے والوں نے دوبارہ پوچھا کوئی چیز یاد ہے؟ اب یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ۔ بابا جی کوئی چیز یاد ہے؟ دوبارہ میرے ساتھ فکرے کو بولو، کوئی چیز یاد ہے؟ اس بابے نے کہا کچھ بھی یاد نہیں، صرف ایک چیز یاد ہے، جب موت نے مجھے آ کے پکڑا تھا میرے جسم میں اس کی تکلیف مجھے اب بھی یاد ہے۔ اس موت نے مجھے پکڑا تھا مجھے وہ اب بھی یاد ہے۔ او کرما والے ہو، اس تو بڑا کرم کی ہو سکتا ہے؟ آؤ گل دیتے چھڑ دیواں تے تکلیف ہوئے گی کہ موت نہیں سکتی، اے موت نہیں سکتیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اٹھا دی۔ کس طرح؟ آؤ میں حدیث عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، پیغام ملا آقا فلاں ایک صحابی ہے، جان بڑی اوکھی ہے، بڑی تکلیف میں ہے، حضور تشریف لے آئے۔ حضور اٹھے تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سراندی والی سائیڈ پہ میں کھڑا ہوں اور پیماندی والی سائیڈ پہ اسرائیل کھڑے ہیں۔ اب اسرائیل نے بڑے پروٹوکول تھا، حضور کا ایک پروٹوکول ہے، ظاہری بات ہے، بڑے نرم اور بڑی محبت کے ساتھ جناب اسرائیل نے اس بندے کے جسم سے روح نکالی۔ اب جب روح نکالی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل کو کہا اسرائیل کیا ایسا ممکن ہے؟ اب ایک طرف اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ 100 سال پہلے بابا فوت ہوا، یاد کیا ہے؟ موت کا پکڑنا یاد ہے، موت کیسے آئی تھی یاد ہے۔ اب دوسری طرف آؤ امت مصطفیٰ کا کمال دیکھو اور آمنہ کے لال کا کمال دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل ایسا ہو سکتا ہے کہ میری امت پہ تھوڑا پیار ہو جائے، جیسے تو نے میرے کھڑے کی لاج رکھی ہے کہ میں کھڑا ہوں تو تو نے ذرا نرم طریقے سے جان جسم سے نکالی ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسا میرے ہر امتی کے ساتھ ہو جائے؟ ہائے ہائے ہائے، سنو جواب اور اپنے سینے کے اندر ٹھنڈ کو اتار دو۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا میرے پیارے حبیب، اللہ کے محبوب، آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرما دیا ہے آج سے پہلے جتنی امتوں میں لوگوں کی میں جان نکالتا تھا ایسے جان نکالتا تھا جیسے
کانٹوں والی ایک جھاڑی ہو اور اس کے اوپر برید کپڑا ڈال کے کھینچا جائے تو کچھ ٹکڑے وہاں رہ جاتے ہیں، کچھ ٹکڑے آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. لیکن آپ کی امت کے لیے یہ احسان اللہ نے فرمایا ہے، اسرائیل میرے محبوب کے ہر امتی کے ساتھ یہ کرنا ہے، ان کے جسم کو جا کے چھونا ہے، ہمارے حکم سے روح خود بخود غائب آ جائے گا. تو پھر کیوں نہ کہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، مل کے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، مل کے یہ ناز یہ انداز ہمارے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. 100 سال پہلے بابا کی کہہ رہے ہیں موت کو نہیں میں بھولا، اور ادھر حضور فرما رہے ہیں اسرائیل پیار کرنا ہے تو کیوں نہ پھر ہم کہیں ہم جیسے نکموں کو ہو گلے کون لگاتا، سرکار سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. سارا فیض آمینہ کے لال گنبد خضرا والے مکی کا فیض ہے. دوسرا آپ ذرا توجہ کیجئے، 29 نمبر سورۃ بقرہ کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً. یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت مکالمہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. فرشتیاں رب نے کیا کہ میں اپنا نائب زمین پہ بنانے والا ہوں. اب فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ. مولا وہ تو خون ریزی کرے گا، اسی تیری تسبیح کرنے ہیں. وہ خون ریزی کرے گا جنہیں تم بتا رہے ہیں، آپ کرتے نہیں پہ خون ریزی کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، وہ خون ریزی کریں گے. رب نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتے چپ کر گئے لیکن گل اندر رہ گئی. رب نے فرمایا یہ بھی جواب انہاں دا پکا ٹھپ دیتا جاوے تاکہ جرت ہی نہ کرن. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے کرم سے کچھ نام سکھلا دیے چیزوں کے. فرشتوں کو کہا تم بتاؤ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے. اب پتا ہو تو بتائیں. اللہ نے آدم کو کہا آدم ذرا تم بتاؤ. جناب آدم نے کہا مولا یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ چیز ہے. رب نے فرمایا ہوں کیا نہیں مولا، جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. آج بھی یہ ہو رہا ہے. جس کو عزت میرا اللہ دینا چاہتا ہے اس کو سارا زمانہ چاہ کے بھی عزت نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، جرت نہیں کر سکتے. اچھا 2 موقعوں پر تفسیر میں آتا ہے، 2 موقعوں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو باقاعدہ انڈیکیٹ کر کے بلا کے کہا تم کہتے نا یہ خون ریزی کریں گے، ہائے ہائے یہ دیکھو یہ ہے میرے بندے. ہائے 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 بڑی میں پیاری بات کرنے لگا ہوں، بڑا لطف آئے گا آپ کو اس بات کو سن کے انشاءاللہ. 2 موقعوں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو باقاعدہ بلا کے کہا یہ دیکھو یہ ہے میرے بندے. 2 موقعوں پر. ایک تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ جب کربلا میں حضرت حسین کے سامنے ہزاروں کا لشکر ہے اور اپنے بھی کٹے پڑے ہیں شہید ہوئے پڑے ہیں، اور آپ نے پھر سر سجدے میں رکھ کے کہا مولا تیری عبادت پہلے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں دیکھو یہ ہیں میرے بندے، یہ میرے بندے ہیں،
یہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے بات، لیکن بات کروں گا تو لطف بڑا آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن شداد اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں راوی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امامت فرما رہے تھے اور آپ سجدے میں گئے، آپ سجدے میں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ہم سمجھے کہ شاید اللہ کا حکم آ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اتنا طویل سجدہ۔ فرماتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے سر جو اٹھایا، فرماتے ہیں میں نے جو سر اٹھایا تو وہاں ماجرا ہی اور تھا، مصطفیٰ کریم سجدے میں تھے اور حضرت حسین کندھوں پہ سوار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا۔ میں بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں، بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا کہ میرا حسین گر نہ جائے، سر نہیں اٹھایا کہ میرا حسین گر نہ جائے۔ ارے مصطفیٰ کریم سجدے سے سجدے اٹھا رہے کہ حسین گر نہ جائے۔ اس سجدے کی قضا پھر کربلا میں میرے حسین نے دی، سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ میرے آقا میرے نانا تیرے دین کی خاطر حسین نے سب قربان کر دیا ہے کہ کہیں تیرے دین کو لغزش نہ آ جائے۔ یہ ہوتا ہے حق ادا کرنا۔ خدا کی عزت کی قسم روئے زمین پر آمنہ کے لال کے محبوب کی جتنی آل با وفا ہے اتنا کوئی با وفا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا دوسرا موقع اللہ رب العزت نے، ایک تو حضرت حسین کے لیے فرمایا گیا سجدے میں سر رکھا لیکن سر کٹا دیے، سب کچھ ہو گیا لیکن نماز کو ادا نہیں کرنے دیا، نماز کو ادا کیا وقت کے اوپر۔ دوسرا آج کل ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت افطاری کے وقت فرشتوں کو حکم دیتا ہے آؤ یہ دیکھو 17 گھنٹے کی بھوک رکھ کے پیاس رکھ کے بیٹھے ہیں، سامنے نعمتوں کے انبار دیکھو، میرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرشتوں تم کہتے تھے نا کہ یہ تو خون ریزی کریں گے، آؤ دیکھو یہ ہے میرے بندے، یہ ہے میرے بندے، اللہ ہمارے لیے کہہ رہا ہے یہ ہے میرے بندے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ جس مرضی روزہ دار کے منہ سے سونگھ کے دیکھ لیں ایک عجیب سی بدبو نہیں میں کہوں گا، بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کہتا ہے تم دنیا داروں کو وہ بو لگتی ہے مجھے خوشبو لگتی ہے، اللہ کہتا ہے۔ 82 نمبر اس کی سورۃ بقرہ کی آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ ترجمہ ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھی بات کہو۔ ایک بات میں عرض کر دوں، میں نے ذاتی طور پہ جب اس حدیث کو پڑھا تھا خدا کی قسم میرا جسم کانپ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمنون واللہ لا یؤمنون واللہ لا یؤمنون۔ حضور فرما رہے ہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور قسم اٹھا رہے ہیں آقا آپ کی بات ہی قسم ہے، فرمایا نہیں بات ہی بہت بڑی ہے، واللہ لا یؤمنون 3 دفعہ کہا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ ڈر گئے، کانپنے لگ گئے۔ کسی صحابی نے ڈرتے ہانپتے کانپتے پوچھا کی رحمت یا رسول اللہ، حضور کون؟ آپ نے فرمایا جس کے پڑوسی اس سے تکلیف میں ہو، جس کے پڑوسی ہمسایہ جو ہے تکلیف میں ہو، اس کی کسی تکلیف دی ہوئی کی وجہ میں۔ حضور نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا جتنا ہمسایہ ہوگا ہوگا ان کی وجہ۔ دیکھیں بات کدھر جا رہی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی 3-4 باتیں۔ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، قرآن کہتا ہے اف نہ کہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں ہمارا اور ماں باپ کی ایج کا فرق ہے، ہمارے ان کے ساتھ مختلف معاملات کے اوپر اعتراضات ہو سکتے ہیں،
لیکن نہ بد اخلاقی ہو سکتی ہے نہ بدتمیزی ہو سکتی ہے. اعتراضات ہو سکتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، یہ یوں نہیں یوں ہے، لیکن نہ بد اخلاقی ہوگی نہ بدتمیزی ہوگی، نہ بد اخلاقی ہوگی نہ بدتمیزی ہوگی. دوسرا، ان کے لیے دعا کو رہا کریں، جتنا ہو سکے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں. یہ ان کے ساتھ احسان ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے مجمع میں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم کو بخش دے، ہم کو بخش دے. اور اللہ پاک جو میری ماں کی بخشش کی دعا کرے مولا اسے بھی بخش دے. حضرت ابو ہریرہ کیسا صدقہ جاریہ کر رہے ہیں. اس حدیث کو میں نے 200 محفل میں پیش کیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے. تیسرا انسان کیا ہے، ان کے نام پہ صدقہ کرو، خیرات کرو، ان کے لیے جو کچھ پیش کر سکتے ہو ادا کرو. یہاں تک حضور نے فرمایا اگر ماں باپ یہ کہہ دیں جہاد پہ نہیں جا سکتے، فرمایا تم نہیں جا سکتے. اتنا بڑا مقام ہے. با یزید بستامی رضی اللہ عنہ اپنی ماں سے اجازت لی کہ ماں مجھے وقف کر دے اللہ کے نام پر. ماں نے کہا میرا تو ایک بیٹا، ماں مجھے وقف کر دے، بچہ تو میرا ایک ہے. فرمایا ماں رہا نہیں جاتا اللہ کے. یاد رکھیے امیری یا فقیری چیز ایک ہی ملے گی، دو اکٹھی نہیں ملے گی. جہاں دو اکٹھی نظر آئے گی سمجھو دوسری نہیں ہے. اگر امیری نظر آئے گی فقیری نہیں ہوگی، اور اگر فقیری نظر آئے گی تو امیری نہیں ہوگی. یہ لازم و ملزوم اکٹھی چیزیں ہیں دو. ذی القربى والیتامى والمساکین. اب سمجھ لیجئے قربا رشتہ داروں کے متعلق حکم ہے کہ جو بہتر سے بہتر سلوک کر سکو آپس میں اچھا سلوک رکھو، جتنا مناسب ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے چلنے کی کوشش کرو. والیتامى والمساکین. سمجھ لیجئے یتیم کون ہے، مسکین کون ہے. یتیم وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ نہ رہیں، ان میں سے کوئی ایک نہ رہے یا دونوں نہ رہیں، لیکن وہ مال و اسباب والا ہو، وہ چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہو، لیکن باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تم پیار محبت سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو، اور جتنے ہاتھ تمہارے کے نیچے بال آتے ہیں اس میں اتنے گناہ تیرے میں معاف کر دیتا ہوں، اتنی نیکیاں تیرے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں. یہ یتیم کے لیے حکم ہے. مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہے جس کا کوئی بھی نہ ہو، نہ اس کے پاس پیسہ ہو، نہ اس کے پاس جاگیر ہو، نہ اس کے پاس ماں باپ ہو، اس کا کوئی بھی نہ ہو. رب کہتا ہے وہ مسکین ہے. یہ اس کی لغت میں پیش کی ہے. 107 نمبر. پیچھے 2 حدیثیں ہماری رہ گئی ہیں اور ہم اپنے ٹائم میں اس کو کور کریں گے انشاءاللہ. 5-10 منٹ ذرا باقی جمعوں میں آپ نے غور کیا ہے، ہم 5 منٹ پہلے کوشش کرتے ہیں کلوز ہو جائے. یہ قرآن ترجمے کے ساتھ اگر مل رہا ہے تو 5-10 منٹ اوپر ہو، گھڑی کو نہ دیکھنا، قرآن پاک کو دیکھ لینا. 103 نمبر حدیث ہے جی. آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب الیم. یاد رکھیے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ حضور کو عرض کرتے تھے نا بعض دفعہ آئے یا رسول اللہ تھوڑا دوبارہ فرما دیجیے آپ نے کیا کہا ہے، کوئی حکم کوئی بات حضور نے ادا فرما دینی، اور اگر صحابہ کو سمجھ نہ لگنی تو عرض کرتے حضور ذرا دوبارہ بتا دیجیے. اب یہودیوں نے رائنا کے لفظ کو ان کی لغت میں اس کو ہم وہ استعمال بھی نہیں کریں گے، انہوں نے اس کو نعوذ باللہ چڑ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا. صحابہ میں حضرت سعد تھے، انہوں نے کہا اگر اب کسی نے کہا تو میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ جو ہم اس کو چھیڑتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑتے ہیں. نعوذ باللہ ہر بات میں شرارت تھی. اب دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے. اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، ایسے نہ کہو رعینا، تسی یہ کہو ہی نہ، کیا کہو بلکہ وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ آپ نظر فرما دیجئے، آپ نظر فرما دیجئے، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو. جب وہ پہلی دفعہ کہہ دیں تو غور سے سنا کرو،
یہ بات کیا ہی نہ کرو رائنا کی ضرورت پڑے کہ جی حضور ذرا دوبارہ دسو، بلکہ اگر یہ کہنا بھی پڑے تو کہا کرو وقول سننا کہ حضور ذرا نگاہ کرم فرما دیجیے۔ اور آپ نے فرمایا وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دہتا ہوا عذاب ہے۔ 151 نمبر حدیث ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی چیدہ چیدہ میں نے آیات اٹھائی ہیں جو بہت کامل اور قابل ہیں ہماری زندگی کے لیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر۔ میں کہتا ہوں اس کی سب سے بڑی تفسیر جو میرے گنجے شکر بابا نے بتا دی ہے کوئی دوسری مل ہی نہیں سکتی۔ سوچئے کیسی میں اکثر بیان کرتا ہوں حضور بابا فرید فجر کی نماز ادا کر کے اللہ 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 کر رہے تھے۔ ایک بندہ آیا، مریدی میں بیٹھے تھے، آ کے کہا حضرت مانو تب آپ کی فقیری کو، مگر آپ ابھی یہ بتائیں اس وقت خدا کیا کر رہا ہے۔ آپ نے مسکرا کے کہا اس وقت خدا کر رہا ہے فرید 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 فرید۔ بندے نے کیا حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو کھلا شرک ہے۔ آپ نے فرمایا شرک ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ارے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں زمین پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہوں اور وہ عرش پہ بیٹھ کے فرید فرید نہ کر رہا ہوں؟ کیا بات ہے، یقین کریں، جو تک نہیں آ گیا تفسیر بتائی اور کمال کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کہتا ہے تم جب بھی صبر لینا چاہو، مدد میری لینا چاہو، صبر سے مدد لو، نماز سے مدد لو۔ بات کو سمجھ لیجئے، دو چیزوں سے مدد اللہ پاک نے کہا ہے جب بھی مانگو دو چیزوں کو شامل کر کے مجھ سے مدد مانگو، نماز اور صبر۔ بولو نماز اور صبر۔ یاد رکھیے میں نے حدیث شریف پڑھی صبر والوں کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت کی تفسیر میں عرض کر رہا ہوں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اترا تو دیکھا جب اللہ نے تمام حشر کو جمع کر لینا ہے، تمام حشر کو جمع کر لینا ہے، اللہ رب العزت ایک خاص ٹولے کو حکم دے گا چلو بھائی ان کو جنت میں بھیج دو، جنت میں بھیج دو۔ وہ ایک خاص ٹولہ تمام محشر کے سامنے حساب و کتاب ہونے سے پہلے جنت کی طرف چلا جائے گا۔ اب جنت کا دروگا بولے گا بھائی ابھی تو حساب و کتاب ہی نہیں ہوا، آپ لوگ کون ہیں، آپ کا حساب و کتاب ابھی نہیں ہوا تو آپ کیسے آ گئے؟ وہ سارے اللہ کی طرف دیکھیں گے، تب اللہ یہ اعلان فرمائے گا، بات کو بنا کے پیش کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے نام پہ صبر کیا کرتے تھے، آج تمام حشر کو میں دکھا رہا ہوں، بغیر حساب و کتاب میں ان کو جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ ہماری آج کی گفتگو کی آخری حدیث، کچھ ہے حدیثیں لیکن وقت بڑا قلیل ہے، لیکن آخری حدیث وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ بہت ہی پیاری بات میں کروں گا اور 2 منٹ میں بات ختم ہے۔ ترجمہ ہے اس کا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، مردہ کہنا حرام ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم جانتے نہیں، تمہیں شعور نہیں وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، وہ زندہ ہے تمہیں شعور۔ اب آپ کے میں سامنے ایک سوال رکھنے لگا ہوں، اس کا جواب بھی مجھے آپ نے ذی ہوش ہو کے دینا ہے اور بات کو سمجھ بھی لینا ہے۔ جہاد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جہاد اکبر اور ایک جہاد اصغر، چھوٹا جہاد اور بڑا جہاد۔ چھوٹے جہاد کو جہاد اصغر بولتے ہیں، بڑے جہاد کو جہاد اکبر بولتے ہیں۔ جہاد اصغر کیا ہے، چھوٹا جہاد کیا ہے، جو جنگ کے میدانوں میں لوگ جہاد کرتے ہیں اس کو جہاد اصغر بولتے ہیں، چھوٹے جہاد۔ اور بڑا جہاد کیا ہے، جو تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہو۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، چھوٹا جہاد کرنے والے جو جہاد چھوٹا کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ تم کہتے ہو کہ مردہ نہ کہو حرام ہے، تو جو جہاد اکبر کرتے ہیں
ان کا ہر ہر لمحہ کشتگان خنجر تسلیم رہا، ان کا ہر لمحہ یار کی جدائی میں کٹ رہا ہے، ان کا ہر لمحہ یار کے لیے فنا ہو رہا ہے، ان کو مردہ کہتے ہو، اللہ کی قسم ان کو مردہ کہنا بھی حرام ہے۔ میں قرآن کی نص سے بتا رہا ہوں۔ اس لیے یہ اللہ کا شکر اور اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کی، ہمیں رمضان دیا۔ میں آپ کو درخواست کروں گا، کوشش کرو زکوٰۃ کا اہتمام کرو، کپڑے کی شکل میں، کھانے کی شکل میں کچھ نہ کچھ دیتے رہو، جو دے سکتے ہو اپنی پاکٹ کے اندر پیسے رکھو، جو ملتا جائے اس کو دیتے جاؤ، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ نے میرے ساتھ مل کے ذکر کرنا ہے، پھر ہم نے دعا کرنی ہے۔ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھ بند کر کے ذکر کرنا ہے۔ اللہ 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 بڑی دل اور بڑی محبت کے ساتھ پڑھیے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائے خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کریم، ہم جو جمعہ کے دن تیری بارگاہ میں مسجد میں نماز جمعہ کے لیے حاضر، اللہ ہمارا حاضر ہونا قبول فرما، اللہ ہماری سحری افطاری قبول فرما، اللہ ہمارے صدقہ زکوٰۃ قبول فرما، اللہ ہمارا ذکر فکر قبول فرما۔ میرے مالک، اس قرآن کے علم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ جو پیش کیا جا رہا ہے، یا اللہ کریم قبول فرما۔ میں اپنے والد محترم کے درجات کی بلندی کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں، عمل میرے مالک قبول فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو تندرستی عطا فرما۔ جو